بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویو وتھ مسعود حسن کے ساتھ۔ یوکرین کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آج 13 دن ہو گئے یوکرین اور روس کی جنگ کو، اور اس میں جو سی نئی اپڈیٹ آ رہی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، اور پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے جی یوکرین اور روس کی جو جنگ ہے وہ کہہ لیں کہ آج 13ویں دن میں داخل ہو گئی ہے، اور جب کہہ لیں کہ روس نے یوکرین کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور اس قبضے کی صورت میں کہنے کہ کل انہوں نے 6 گھنٹے کی جو کہنے کہ آپ جنگ بندی کی تھی، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جو شہری اگر جانا نکلنا چاہتے ہیں تو شہر سے نکل جائیں، اور اس کے بعد جنگ بندی، پھر جنگ انہوں نے دوبارہ شروع کر دی۔ تو یہ 6 گھنٹوں کے بعد اس کے بعد جو نئی اپڈیٹ آ رہی ہے وہ آج کی یہ ہے کہ جو کہنے کہ اب یورپی یونین کا بیان آیا ہے، پولینڈ کا بھی یہ بیان ہے کہ جو کہنے یوکرین سے جو ہجرت کر کے جو پولینڈ اور دوسری یورپ کے ممالک کی طرف جا رہے ہیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کا یہ خرچہ ہے کہ 1 ملین سے زیادہ یہ لوگ ہیں جو ہجرت کر کے ممالک میں جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر ان کے لیے خوراک اور دوسری جو انتظامات کرنا وہ بہت مشکل ہو گئے۔ بچوں کے لیے جو کہنے کہ آپ چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کا جو چیز فراہمی ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گی اگر یہ جنگ زیادہ جلد بند نہ ہوئی تو۔ یہ خدشہ، یہ تعداد بڑھنے کا انہوں نے کہا، بڑھنے کا بھی اندیشہ، اگر یہ تعداد بڑھ جاتی ہے تو یورپی یونین اس معاملات کو حل نہیں کر پائے گی اور اس کے لیے مشکلات کا سامنا آئے گا۔ 1.5 ملین سے زیادہ جو کہہ لیں کہ یوکرینی لوگ ہیں، جو عوام ہیں، جو وسط یورپ کی جانب کہہ لیں کہ ہم اپنی ہجرت کر رہی ہے، اور عالمی ہجرت کا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو روس کے نیب صدر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر روس کے تیل اور گیس پر پابندی لگائی جائے گی تو یہ دنیا کو یورپی ممالک کے لیے بہت بڑی مہنگائی کا ایک سمندر آئے گا، جس کے اندر اگر روس کی تیل گیس کے جو ذخائر ہیں ان کے پابندی لگائی جاتی ہے تو روس کی فراہمی ہے جو تیل کی وہ یورپ کے زیادہ ممالک کو ہو رہی ہے، اور گیس کی جس کے اگر آپ کہیں کہ روس کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے تو اس سے کہہ لیں کہ جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بھی بڑھ جائے گی، 300 بیرل تک جانے کا انہوں نے اندیشہ بتایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر روس کی گیس جو یورپی ممالک کو جا رہی ہے اس کی سپلائی بند کر دی جائے گی تو اس کی وجہ سے کہہ لیں کہ اب جو سی مہنگائی ہے وہ مہنگائی کا ایک سمندر یورپ میں امڑ آئے گا، اور جس کے اندر کہہ لیں کہ صنعت میں مہنگائی اور چیزوں میں پیداوار میں جو سی مہنگائی وہ پیدا ہو سکتی ہے، جس کے اوپر انہوں نے خبردار کیا کہ عالمی دنیا سے کوئی بھی کہہ لیں کہ اقدامات کرنے سے پہلے ضرور سوچیں، کیونکہ یہ یورپ کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ امریکہ نے یہ اپنا بیان دیا کہ وائٹ ہاؤس کا بھی کوئی کہہ لیں کہ اس طرح کا اندیہ نہیں دیا کہ انہوں نے یہ یورپ کو سپلائی جا رہی ہے روس کی طرف سے اس پر پابندی لگائی جائے۔ اور اس کے علاوہ یو کے نے یہ بیان دیا کہ اس کے تیل اور اس کے اوپر کہہ لیں کہ تمام جو سی روس کی سپلائی ہے گیس کی یہ بند کی جائے یورپی یونین کے ممالک میں، لیکن جرمنی اور ایک اور ملک ہے جس کا یورپی یونین کا ہنگری نے اس کی مذمت کر دی ہے کہ یہ ایسا نہ کیجیے، اگر ایسا کیا جاتا ہے جرمنی اور اس کے علاوہ دوسری جو یورپی ممالک ہیں ان کے لیے خوراک اور دیگر چیزوں کا کافی بحران پیدا ہو سکتا ہے، پٹرول کا کافی بحران پیدا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو سی کہہ لیں کہ روسی صدر ہیں ان کا یہ کہہ لیں کہ وہ اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ان کو جو یہ سپلائی ہے یہ روس کی جانب سے بند کی جائے، لیکن ایسا عالمی ابھی کہ نہ تو امریکہ کی طرف سے ایسا کوئی بیان آیا پابندی کا، لیکن اس کے علاوہ روس پر بہت سی بڑی پابندیاں لگائی گئی ہیں، جس میں کہہ لیں کہ ان کے بڑے جتنے بھی لوگ تھے ان پہ ساروں پہ پابندی لگا دی ہے، روس کے صدر پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے، اور دوسرے جو بڑی شخصیاتی کاروباری ان کے اوپر یہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ اب دوسری جو خبر ہے اسی طرف چلتے ہیں کہ روس کے اندر کہہ لیں کہ درآمدات جو روسی صدر نے کہہ لیں کہ چائنا میڈیا کا یہ دعویٰ کہ روسی صدر نے اپنی جو دشمن ممالک ہیں ان کی فہرست تیار کر لی ہے، اس کی مزدوری بھی دے دی ہے۔ ان ملک میں ان فہرست میں کون سے ممالک شامل ہیں؟ چائنا کے مطابق اس میں 31 دشمن ممالک کا کہہ لیں کہ فہرست بنائی گئی ہے روس کی جانب سے، جو ان کے لیے کہہ لیں کہ دشمنی، اس میں روس کے درمیان جنگ دوران سرکاری میڈیا کا یہ کہنا تھا کہ روس نے اپنی جو سی 31 ملک ہیں جو دہشت گردی جو ان کے دشمن ہیں ان کی انہوں نے فہرست تیار کر لیا، اس کی منظوری جو وہاں کے صدر ہیں پیوٹن انہوں نے دی ہے۔ اس کے اندر امریکہ، یورپ کے کچھ ممالک ہیں اور جاپان ہے اور UK ہے، یہ تمام اس فہرست میں شامل ہے، اور ان کی اس منظوری صدر پیوٹن نے کہہ لیں کہ دی ہے اور شائع کرنے کے لیے۔ تو یہ تمام انہوں نے اپنی جو سی جو ان کے کہہ لیں کہ ان کی ملک کی پالیسی تھی اس کے مطابق انہوں نے شو کیا۔ اس کے علاوہ کہہ لیں کہ آپ جو ہمارے پاس تیسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ روس
تیسری خبر یہ تھی کہ چائنا کے میڈیا کا دعویٰ تھا. اس کے علاوہ چوتھی یہ کہ روس کی جو جنگی ساز و سامان کی سپلائی ہے وہ سب سے زیادہ 60% کہہ لیں کہ انڈیا اس کے جو سے اکوپمنٹ ہے روس سے لیے کہ وہ اکوپمنٹ یوز کرتا ہے، جس کی وجہ سے انڈیا کو یہ پریشانی کہہ لیں کہ انڈیا پر یہ پابندیاں لگ سکتی ہیں کہ وہ جتنا بھی روس کا جو اسلحہ ہے وہ خریدا ہے اس کے اپڈیٹ کے لیے یا جو بھی ساز و سامان ہے اس کی مینٹیننس کے لیے جو روس سے آتا ہے اس پہ پابندی لگ گئی ہے، وہ رک گیا ہے. جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ انڈیا جو فورسز ہیں ان کے ساز و سامان کو کافی کہہ لیں کہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ ساز و سامان بیکار اور کہہ لیں کہ ایک ضائع ہونے کی ان کی کہہ لیں کہ خدشہ، جس کی وجہ سے انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ بار بار اس سے مطالبہ کرے کہ ان کے جو سامانوں کو دیا جائے. اور اس کے علاوہ پاکستان کا جو کہہ لیں کہ PIA کا طیارہ ہے وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو لینے کے لیے لینے کے لیے روانہ ہو گیا ہے پولینڈ میں، اور پولینڈ میں وہ آج کہہ لیں کہ لینڈ کرے گا اور اسلام آباد میں آ کے کہہ لیں کہ وہ پاکستان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اسلام آباد لے کے آئے گا. اور اس کے اندر کہہ لیں کہ وہ جتنے بھی پولینڈ، اس کے علاوہ اور بھی پروازیں بھیجی جائیں گی. ایک پہلی پرواز 10 بجے لینڈنگ کرے گی صبح، اور ترجمان نے بتایا کہ 300 مسافروں کو یہ پرواز پاکستان لے کے آئے گی. اسٹوڈنٹ کو کہنا ہے کہ تیاری لے کے آئے گی پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو. اور اس کے علاوہ عثمان بزدار صاحب کا یہ بھی تازہ بیان آیا ہے کہ وہ علیم خان کو کسی صورت بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیٹ پر پسند نہیں چاہیں گے کہ وہ آئیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پرویز الہی کو یہ وزیر اعلیٰ کی جو سیٹ کا یہ سیٹ دی جائے تاکہ یہ اس کو اچھی طریقے سے چلا سکے. اور اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے میاں والی میں جو افسوسناک واقعہ ہوا، جہاں پر ایک شفاق باپ نے اپنی 5 دنوں کی یا 7 دنوں کی بچی کو جو کہہ لیں کہ 5 گولیاں ماری ہیں. تو یقیناً ہمارے معاشرے میں ابھی کہہ لیں کہ اسلام کے مطابق ہم تعلیمات کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے. اس پہ ہماری حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ اس باپ کو عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ جو لوگ بھی غلط سوچتے ہیں بیٹیوں کے بارے میں وہ نہ سوچیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ لیں کہ 5 بیٹیاں تھیں، انہوں نے اپنے بیٹیوں کی اچھی طریقے سے پرورش کی، اور آپ نے کہا کہ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو اللہ کی رحمت ہے بیٹی، ان کو آپ کہہ لیں کہ جو بھی ایسے اقدامات کریں بچیوں کے حفاظت کے لیے قانون بنایا جائے. گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ چاہیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ سخت قانون بنائے تاکہ اس طرح کے جو سنگین اقدامات کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کو عبرت کا نشانہ بنایا جا سکے. اور اس کے علاوہ امریکہ کا نائب صدر کا یہ بیان آیا کہ وہ جو یوکرین کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں اس کے اسلحے کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا آ سکتا ہے آنے والے دنوں میں. کیونکہ اب جو یورپی یونین کے جو کچھ لوگ ہیں وہ کہ یورپی یونین کے کچھ ممالک ہیں جو کہہ لیں کہ آپ یوکرین کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں رشیا کے خلاف. تو اس کی وجہ سے رشین صدر کہہ لیں کہ بہت دفعہ انہوں نے بیان ایسے دیے جس کی وجہ سے اب نیٹو کی جو فوج ہے اس کی جو اسلحے کی فراہمی ہے وہ رک سکتی ہے. اور اس کے لیے کہہ لیں کہ اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. امریکہ کی طرف سے اپنے خصوصی طیارے جو ایٹم میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ بھیج دیے گئے ہیں. آپ کہہ لیں کہ یورپی یونین کے جتنے بھی ممالک کو فل سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت یوکرین کو. اور روسی صدر نے بھی یہ دھمکی دی اگر یورپ کا کوئی بھی ممالک کھل کے سامنے آ گیا تو وہ کہہ لیں کہ تیسری عالمی جنگ کا باعث بن سکتا ہے. تو آج کے لیے یہ باتیں تھیں عثمان بزدار صاحب کے لیے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ بہت ٹف ٹائم دے رہی ہے. کیونکہ عثمان بزدار نے ابھی اپنا بیان دیا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ کسی بھی صورت کہہ لیں کہ علیم خان کو کہہ لیں کہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر نہیں دیکھنا چاہتے. تو اگر ان کی رائے لی جائے تو ان کی رائے کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرویز الہی کو کہہ لیں کہ پنجاب کا وزیر اعظم بنایا جائے. امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل نیوز ویو کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.